یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج برکت و عظمت و بخشش والی رات شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ حیدرآباد نیوز سے آپ یہ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج حیدرآباد نیوز کے اس چینل سے آپ تک ہم شب برات کی فضیلت بھی پہنچائیں، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق، حضور کے عشق جو ہے، حضور کے عشق میں جو ہے ڈوب کر نعتیں جو ہیں ہم سماعت بھی فرمائیں، اور ذوق عشق مصطفیٰ کو جو ہے اپنے اور اندر دل میں اور اپنی روح میں جو ہے اس کو اور فروغ دیں اور بڑھائیں۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ آج ہی ہم نے ٹرانسمیشن رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عبداللہ نقشبندی صاحب، جو کہ شاگرد ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ جو ہیں شاگرد ہیں مرحوم صوفی جمیل احمد نقشبندی صاحب کے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ آغاز کرتے ہیں کلام ربانی کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ بھی ہم سنیں گے کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جناب محترم محمد عبداللہ نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کا، جن کے توسط سے مجھے آج اس ٹرانسمیشن کے اندر نعت شریف پڑھنے کا موقع ملا۔ آئیے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا، سرے عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام
میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، وہ تیری مستی نظر سے ہے بہار میں قدے میں، تیری مستی نظر سے ہے بہار میں قدے میں، وہی میں سبحان اللہ رہی ہے، وہی جام چل رہا ہے، وہی میں برس رہی ہے، وہی جام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، اور اسے پوچھتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے پوچھتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے، اسے بے شک، بے شک۔ ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ میں جو غلام چل رہا ہے، رہے عشق مصطفیٰ میں جو غلام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، اور میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، اس بھیک پر تم قاسم یہ غلام پل رہا ہے، اس بھیک پر تو قاسم یہ غلام پل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے۔
بہت شکریہ عبداللہ نقشبندی صاحب آپ کا، اور ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمایا۔ ناظرین وقت ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جب وقفے سے واپسی آئیں گے تو علامہ صاحب انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں شب بارات کی خصوصی ٹرانسمیشن شب توبہ میں۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہے۔ ناظرین وقفے میں آپ سے ہم نے وقفہ کی اجازت لی تھی، اور اس سے قبل جو ہے ثنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی پیارے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ وقفے سے جب ہم واپسی آئیں گے تو عالم دین ہمیں جوائن فرمائیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب حضرت علامہ مولانا علامہ پیر خادم حسین اختر القادری، آپ مرکزی امیر ہیں تحریک پیغام قرآن پاکستان۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کی اتنی بڑی رات میں، آج کی اتنے بڑے جو ہے اتنی بڑی شب میں، شب توبہ میں چینل کے لیے ٹائم عطا فرمایا۔ اللہ آپ کو سلامت عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ علامہ صاحب شب توبہ یعنی شب برات کی جو رات ہے، اس حوالے سے جو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کی فضیلت کے حوالے سے، فضیلت و برکت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ محفل جو شب برات کے سلسلے میں، شب برات بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے۔ شب رات کو کہا جاتا ہے، اور برات جو ہے بری کرنے والی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہمارے لیے بنائی تاکہ اللہ ہمیں گناہوں سے بری فرما دے۔ تو گناہ گار اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیت جو ہے یہ اسی رات کی فضیلت میں نازل ہوئی کہ علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہم اپنی حکمت والے سارے کام بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سال بھر میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، تو سال بھر کا یہ سارا معاملہ شب برات کی رات اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ خود بھی جانتا ہے، مگر اللہ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو اللہ کے فرشتے سال بھر ہم جو کرتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں۔ ایک رجسٹر پورا بنایا جاتا ہے، اور پھر سال بھر میں جب یہ شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ رجسٹر پیش ہوتا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ ہمیں کسی کے حضور پیش نہیں ہونا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دیکھو نا، مگر ہم لوگ کتنی غفلت میں ہیں کہ ہم کہیں کسی آفس میں جائیں یا کسی جگہ جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور جب یہ لکھا ہوتا ہے تو پھر ہم جب بیٹھتے ہیں تو سنبھل کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو کیمرے کی آنکھ میں آ جائے، اور جس آفس میں بیٹھے ہیں، جس محکمے میں ہم آئے ہیں، کو اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے اور ہم پکڑے جائیں۔ عزیزان گرامی، کیمرے کی آنکھ سے تو ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ سنبھل کر بیٹھتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی، جب کہ ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ وعلیم بذات الصدور، عالم الغیب، سمیع اور بصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ہم جانتے بھی ہیں، ہمارا یقین بھی ہے کہ اللہ دیکھتا ہے،
اور باوجود اس کے پھر بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ، پھر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ معاملات ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف ہو۔ یہ سارا کچھ ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اے میرے بندو، یہ نہ سمجھنا ہے کہ تمہیں چھوٹ مل جائے گی، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، نہیں، ذرہ ذرہ کا ہم نے حساب و کتاب کرنا ہے، وہ خواہ خیر ہو یا شر ہو، ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اور اللہ کے ہاں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے یہ تحریر کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے، شب برات کی رات، تو اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں جتنے بھی اس بندے نے عمل کیے ہوتے ہیں، خواہ خیر کے عمل کیے ہوں خواہ شر کے عمل کیے ہوں، تو وہ رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پھر اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال کے جو بھی معاملات ہونے ہوتے ہیں، جو بھی معاملات، وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لکھا جاتا ہے، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ شعبان المعظم میں روزے سے کیوں رہتے ہیں؟ سرکار روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان المعظم کا جیسے چاند نظر آتا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی تو سرکار پورا مہینہ شعبان کا روزے رکھتے اور کبھی کچھ دنوں کے آپ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شعبان میں مرنے والوں کی اجل لکھتا ہے، اجل لکھتا ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جا رہی ہو تو میں روزہ دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس رات کو، ایک تو پورے سال بھر میں جو عمل کیے گئے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے بندے کے، اور آئندہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو جو کچھ عطا کرنا ہے، یعنی اگر کسی کو موت آنی ہے تو وہ بھی لکھا جائے گا، کسی کو رزق عطا کرنا ہے وہ لکھا جائے گا، کسی کے ساتھ حادثہ پیش آنا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہونا ہے، جو کچھ سال بھر میں ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے اور فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب یہ رات آئے شب برات تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگو کہ یا اللہ ہمارے لیے آئندہ سال، پچھلے سال جو گزر چکا اس میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے، کیونکہ ہمارے عمل اس لائق نہیں کہ اللہ ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں عملوں پہ بھروسہ نہیں، عملوں پہ یقین نہیں، اللہ تیری رحمت پہ یقین ہے، تیری رحمت پہ یقین ہے، تیری رحمت پہ ہمیں یقین ہے۔ اللہ عمل ہمارے پاس اس لائق نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے سامنے پیش ہو سکیں۔ وہ شعر بھی ہے نا کہ رحمت، تیری رحمت اتنی وسیع ہے، تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب دیکھتا ہوں تیری رحمت کے طرف تو پھر گناہ مجھے یاد نہیں رہتے، تیری رحمت یاد رہتی ہے۔ طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت جھولی میری سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جب تیری رحمت کی طرف دیکھتا ہوں، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ کیا بات، جب تیری رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ فضل کریں تا بخش، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، بے شک فضل کریں تا بخشے جامن میں جیموں کا۔ حضرت محمد میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب کہہ گئے، اللہ اکبر، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تو بلے بلے، جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے پاس کچھ نہیں، عمل ایسے نہیں کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں، بس اللہ سے رحمت کا سوال ہے کہ مولا اپنی مہربانیاں فرمانا، اور پھر بندہ دعا کرے کہ یا اللہ آئندہ سال ہمارے لیے کچھ اچھا لکھ دینا، ہماری زندگی میں اچھا ہو جائے، مولا ہم تو اس لائق نہیں پر تو تو بڑی رحمت والا ہے، تو کریم ہے، رحیم ہے، تو یا اللہ ہمارے لیے مہربانی کر کے۔ تو اس طرح پھر یہ رات بھر
جاگ کر رو رو کر اللہ سے مانگیں اور اللہ ہم پر خصوصی رحمتیں فرمائے گا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ یہ رات شب برات گزاریں گے کہ کرتے رہے تلاوت و عبادت تمام رات۔ خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ اور مبارک ہو مومنو، مبارک ہو مومنو، تمہیں آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے کہ مانگ لو مانگ لو، ہم نے اس لیے ہی تو بنائی ہے شب برات۔ علامہ صاحب وقت وقفے کا، ناظرین وقت وقفے کا، دیکھتے رہیں شب برات کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ جی ویلکم ایک ناظرین کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں شب توبہ کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ حضرت علامہ پیر خادم حسین اختر القادری، مرکزی امیر تحریک پیغام قرآن پاکستان، آپ موجود ہیں ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے شب برات کے حوالے سے صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ جی حضرت صاحب وفے سے قبل جو ہے گفتگو چل رہی تھی، جی بسم اللہ۔ کہ وہ مبارک ہو مومنو، آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو مانگ لو، ہم نے اس لیے ہے بنائی شب برات۔ اور کرتے رہے تلاوت و عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ شب برات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میری باری تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ پاک میں تشریف لائے۔ میرے آقا نے تھوڑی دیر آرام فرمائی اور پھر اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے طویل قیام فرمایا اور اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ اما عائشہ فرماتی اتنا طویل سجدہ کیا میری سرکار نے، اتنا طویل سجدہ کیا کہ آپ فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی، ابھی سر سجدے سے اٹھائیں گے، ابھی سر سجدے سے اٹھائیں گے، بڑا طویل سجدہ ہو گیا۔ سرکار سجدے میں زار و قطار رو رہے تھے، اچانک آواز بھی بند ہو گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے خوف ہوا، مجھے ڈر لگا کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ کہیں سرکار کی روح سجدے میں پرواز تو نہیں کر گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے میں سرکار کے قریب آئی اور آ کر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھے مبارک کو جنبش دی، ہلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا، نماز مکمل کی اور فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیا بات ہے عائشہ، کیا تمہیں کیا خوف ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجھے کوئی خوف نہیں ہوا، مجھے صرف اتنا خوف ہوا کہ آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، اتنا طویل سجدہ فرمایا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے آپ کے انگوٹھے مبارک کو ہلا دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں آج کون سی رات ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، فدا کا امی وابی، میرے آقا میرے ماں باپ قربان جائیں آپ کے قدموں پر، آقا آپ ارشاد فرمائیے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق، قدرت کاملہ کے مطابق آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر اپنے بندوں سے کہتی ہیں اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آج میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جو تم مانگو گے آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی اس رات اتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، اور اشارہ کر کے فرمایا میرے آقا نے کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں
کی گنتی سے بھی زیادہ۔ مدینے میں ایک قبیلہ تھا جن کی اتنی بکریاں تھیں بنی کلب، تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ رات ہے بخشش و مغفرت فرماتا ہے، تو یہ رات جاگ کر گزاریے، اور عصر کے بعد مغرب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے 40 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے پڑھا اللہ تبارک و تعالی 40 سال کے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور پھر بعد نماز مغرب 6 نوافل ادا کیجئے، بعد نماز مغرب 6 نوافل ادا کیجئے، اور 2 رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر کے لیے ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل رزق کی برکت کے لیے ادا کیجئے، 2 رکعت نماز نفل آفات و بلیات حادثات سے محفوظ حفاظت کے لیے ادا کیجئے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر رات میں جو عبادت ہے نوافل پڑھیے، نوافل ذکر و اذکار کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور فرمایا رات میں اللہ جس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، جس میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 10 دفعہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھی، 2 رکعت پڑھیں اس سے زیادہ پڑھیں، فرمایا جس نے ادا کی اللہ تبارک و تعالی سال بھر کی نفل عبادت کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات کو ہم غنیمت سمجھیں کہ زندگی میں اللہ نے یہ رات ہمیں دوبارہ عطا کر دی ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں، ہم پیچھے نظر دوڑائیں دیکھیں تو وہ لوگ جو ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی جایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، آج اس رات میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو زندگی کا پتہ نہیں، زندگی کا بھروس، یہ دنیا دن 4 جہاڑے تے اتھو کی لے جانا، یار بنا لو مدینے والا جے جنت ہے جانا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ سب باتیں، یہ ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا سے منسلک ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سرکار سے محبت کیجئے اور اس مہینے میں کثرت درود پاک کی کیجئے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بہت خوب ناظرین، وقت ہوا کہ وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ علامہ صاحب شب برات کی فضیلت، برکت، نوافل کے حوالے سے بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے واقعات کے ساتھ۔ ناظرین ایک حمد لیتے ہیں اور آج کی رات کے حوالے سے یہ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کے جو ہے پچھلے صغیرہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ کریم معاف فرمائے، اللہ کریم ہم سب پہ کرم خاص عطا فرمائے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، مہروں میں رہنا جائے، مہروں میں رہنا جائے، کر لیے غلام تیرا، یا
رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا ہے، تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی ہے، تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، شمس و ضحیٰ محمد، بدر و دجا محمد، شمس و ضحیٰ محمد، بدر و دجا محمد، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاغفر لی واتوب الیہ۔ ناظرین، علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب مرکزی امیر آپ تحریک پیغام القرآن کے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے یہ تحریک ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ہماری تحریک پیغام قرآن، یہ تحریک خالصتاً قرآن کی عظمت کے لیے کوشاں ہے، اور اس تحریک کے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تحریک کا آغاز کیا گیا، اور الحمدللہ یہ تحریک پورے پاکستان میں ہے۔ جی، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ بزرگوں نے مجھ پر مہربانی کی اور اس تحریک کا مرکزی امیر مجھے منتخب فرمایا۔ یہ میرے اساتذہ کرام اور بزرگوں کا کرم ہے، مجھ پر مہربانی ہے کہ اس لائق سمجھا کہ مرکزی امیر مجھے منتخب فرمایا، اور انشاءاللہ میں دعوت دوں گا سب کو کہ اس تحریک میں شامل ہوئیں اور اس تحریک کا کام کریں، اور قرآن کریم کی عظمت کا ڈنکا بجانا ہے۔ یہ تحریک وہ ہے کہ قرآن کی عظمت کا ڈنکا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بجایا۔ سرکار مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے قرآن کی عظمت کے پرچم کو ایسا بلند کیا کہ میدان کرب و بلا کی تپتی ہوئی ریت پر جب آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا نا، تو اس وقت یزیدیوں نے کہا کہ اب یہ قرآن کی عظمت کا پرچم بلند کرنے والا اب ختم ہو گیا ہے۔ تو اس وقت میرے آقا حسین کا سر نیزے پر تھا، تو اس وقت بھی قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور قرآن پڑھ کے میرے آقا حسین نے بتایا کہ نہ قرآن مٹنے والا ہے اور نہ ہی جو قرآن کے پرچم کو بلند کرے گا وہ مٹے گا، وہ بھی زندہ ہے۔ قرآن بھی زندہ، اور جو پرچم کو بلند کرنے والا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا ڈنکا بجایا، اور انشاءاللہ میں بھی خادم حسین ہوں۔ بالکل خادم حسین، واہ واہ کیا باتیں کرتا ہوں، خادم حسین ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن کی عظمت کو انشاءاللہ ہم بلند کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ قرآن کی وجہ سے اللہ ہمیں یہ عظمت عطا کرے گا کہ قرآن کی انشاءاللہ پرچم کو ہم لے کے چلیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی جوک در جوک اس پیغام قرآن تحریک میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ میں سب کو دعوت دوں گا اس تحریک میں شامل ہوں اور قرآن کریم کی عظمت کا ڈنکا بجائیں کہ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام۔ ماشاءاللہ۔ صاحب میں چاہوں گا کہ آج بڑی رات ہے،
عالم اسلام کے لیے، اس چینل کے تمام احباب کے لیے آپ دعا بھی فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ اللہم آمین۔ اے میرے اللہ، اے پروردگار عالم، ہم سب کی حاضری قبول فرما دے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سب پر مہربانیاں فرما۔ اللہ اپنے کرم کے خزانوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اللہ دین و دنیا میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اللہ ہم سے گناہ ہوئے، تقاضا بشریت کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ اللہ ہم پر مہربانی فرما۔ آمین۔ اللہ بچے سے غلطی ہو جاتی ہے تو ماں باپ مہربانی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے ہیں، پھر بھی اپنے جب بچہ روتا ہے تو اپنی آغوش میں لے کر پیار کرتے ہیں اور پھر اسے سمجھاتے ہیں۔ مالک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرمانے والا ہے، اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تیری بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، اللہ ہم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، اپنی فضل اور رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ ہم میں طاقت نہیں ہم بچ سکیں، مولا تو بچانے والا ہے، تو مہربانی فرما۔ اللہ تو بچانے والا ہے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں گناہوں سے بچا لینا۔ اے اللہ ساری زندگی ہمیں نیکیوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم پر، ہمارے والدین پر، میرے نبی کی ساری امت جو اس دنیا سے اے اللہ جتنے مرحومین چلے گئے، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، اور قیامت تک آنے والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے نبی کی ساری امت کی خیر فرما دے۔ اے اللہ پوری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے محفوظ فرما دے۔ اللہ اس کرونا وائرس کو دفع رفع فرما دے، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس پورے شہر کی حفاظت فرما، ہم سب کی خیر فرما، ہمارے والدین بچوں کی گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے رزقوں میں برکتیں عطا فرما، دینی دنیاوی پریشانیوں سے ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں خوشحالیاں عطا فرما۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ پرچم اسلام کو بلندی نصیب فرما، کفر کا منہ کالا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ اللہ پوری دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں، اللہ سب کی خیر فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما، اللہ سب کی خیر فرما، سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ ناگہانی زمینی آسمانی آفات بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان نصیب فرما۔ اے اللہ بالخصوص مولا میری دعا ہے حافظ صاحبزادہ محمد علی نقشبندی صاحب کے لیے اور اس چینل کے جتنی بھی ٹیم ہے، اللہ سب کے لیے میری دعا ہے۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ اللہ اس چینل کو کامیابی و کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ اس پوری ٹیم پر اپنا فضل فرما، رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ الہی جو مانگنا آیا اپنے فضل اور کرم سے عطا فرما، جو مانگنا نہیں آیا اپنی رحمت، اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے عطا فرما۔ اللہ تو مہربانیاں فرما، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اللہ تیرے محبوب کی رحمت کا واسطہ، اللہ میرے نبی کے اصحاب کا واسطہ، میرے نبی کی ازواج کا واسطہ، میرے نبی کی آل کا واسطہ، 72 تن شہیدان کربلا، 14 معصوم 12 اماموں کا واسطہ، کل غوث کتب ابدال، اللہ تیرے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں و عبادتوں کا تجھے واسطہ۔ اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی رحم فرما، مصطفیٰ کا واسطہ
یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کا واسطہ، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کا واسطہ، کربلائیں رد شہید کربلا کا واسطہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے میزبان صاحبزادہ محمد علی نقشبندی کو اجازت دیجیے، اور آج کی رات بہت ساری عبادت کیجیے گا، اپنے رب کو راضی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم بھی عبادت کریں گے، آپ بھی عبادت کیجیے گا، آپ بھی دعا کیجیے گا، ہم بھی دعا کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔